اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. پڑھائے کسی کو خریدی کے پیچھے لگا دیا، کسی کو سیلفی کے پیچھے لگا دیا، کسی کو بیوی کے پیچھے لگا دیا، کسی کو بچوں کے پیچھے لگا دیا. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت وہاں بھی شیطان ہے کیا؟ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں شیطان نہیں؟ جہاں مسلمان ہے، جہاں عبادت ہے، جہاں خلوص ہے، وہاں شیطان ہے. چاہتا ہے وہ عبادت برباد کرے، اور وہ بھی ایسی ویسی جگہ بھی نہیں ہے. 1 رکعت نماز پڑھیں گے 1 لاکھ نمازوں کا ثواب. ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے 1 لاکھ سبحان اللہ کا ثواب. 1 روزہ رکھیں گے 1 لاکھ روزے. 1 ریال 1 روپیہ وہاں پر کسی غریب کو دیں گے 1 لاکھ روپے کا ثواب. ثوابت. بعد عقل مند آئی سے ہی مجھے ایک جنا پوچھا حضرت یہاں 1 وقت کی نماز پڑھے تو کتنا ثواب حضرت؟ میں بولا 1 لاکھ. ویسے تو مشہور ہے، روایت مشہور ہے، بچہ جانتا ہے. ویسا کہ تو حضرت میرے نمازاں یکشٹا ہو گئی ہی حضرت. واہ رے واہ، اس کے نمازاں یکشٹا ہو گیا. کہتے ثواب الگ ہوتا ہے، ادا الگ ہوتا ہے. ثواب الگ، ادا الگ. 1 وقت کی نماز پڑھیں گے، ادا تو 1 ہی وقت کی ہوگی، لیکن ثواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں 1 لاکھ کا. مدینہ منورہ میں 1 وقت کی نماز پڑھیں گے 50,000 نمازوں کا ثواب، ادا نہیں. اگر کوئی وہاں 10 دن رہ کر آ گیا، 1 دن میں 5 وقت کی نماز کا ثواب ہے، 10 دن میں 50. اب 50 کو لاکھ میں ضرب دیں گے، 50 لاکھ نمازوں کا ثواب. اور اپنی 80-70 سالہ زندگی کو حساب لگاتا ہے، نمازیں زیادہ ہو رہے ہیں. یہ بھی شیطان کا حملہ ہے. ثواب الگ چیز ہے، ادا الگ چیز ہے. شیطان وہاں بھی آ جاتا ہے، وہاں بھی حملہ کرتا ہے، وہاں زیادہ حملے ہوتے ہیں. وہاں کے ماحول میں جو بچ جاتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ سارے عالم میں وہ بچ جاتا ہے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج فرض ہے خاص ایام میں، لیکن حج کرنے والا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کوئی برا کام نہ کرے، کوئی کھلم کھلا گناہ نہ کرے، اور کوئی جھگڑا وغیرہ نہ کرے، تب جا کر اس کا حج قبول ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی گناہ ہو سکتا ہے، وہاں بھی کھلم کھلا گناہ ہو سکتا ہے، وہاں بھی لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں. لیکن امن کا یہ حال ہے، لڑائی جھگڑا اگر ہوتا ہے تو لازمی بات ہے 2 لڑنے والے مسلمانوں میں ایک حق پر ہوتا ہے اور ایک ناحق پر ہوتا ہے، تبھی تو جا کر لڑائی ہوتی ہے. 2 حق پر ہو تو لڑائی کہاں ہوگی؟ ایک حق پر ہوگا، ایک ناحق پر ہوگا. لیکن ہم نے وہاں کا ماحول دیکھا، ایسے امن کی جگہ ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو اس زمین کے تقدس کو سامنے رکھ کر، وہاں کے احترام کو سامنے رکھ کر، وہاں کی عظمت کو سامنے رکھ کر، کعبے اور مدینہ منورہ کی نسبت کو سامنے رکھ کر، حق پر رہنے والا آدمی مسئلے کو سلجھانے کے لیے فوراً خود بڑھ کر معافی چاہ لیتا ہے. یہ تفسیر ہے امنا کی.
ومن دخلہ کان آمینا، جو مکے میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں مکے میں داخل ہونے والا کون؟ صرف انسان نہیں، یہاں انسان داخل ہو گیا وہ بھی امن میں آ گیا، جنات داخل ہو گئے وہ بھی امن میں آ گئے، یہاں پر قاتل داخل ہو گیا وہ بھی امن میں آ گیا، یہاں تک کہ یہاں کوئی جانور داخل ہوتا ہے تو وہ بھی امن میں آ گیا۔ اور ہم نے دیکھا وہاں جانوروں کا اطمینان بھی دیکھا، جانوروں کا اطمینان دیکھا۔ ایک مکے اور مدینے میں جگہ بجگہ آپ کو کبوتروں کے غول ہی غول ملیں گے۔ غول مطلب زیادہ کبوتر کے حصے، لوگ یہاں سے لے کر جاتے ہیں، دانہ لے کر جاتے، وہاں بھی دانہ ڈالتے ہیں، لے کر دانہ ڈال، 1 ریال میں دانہ، 2 ریال میں دانے کی پیکٹ ملتی ہے۔ اور کبوتر پالنے والے ہمارے نوجوان تو بنگلور میں، انڈیا میں بڑے شوقین ہوتے، کبوتر کیا کھاتا، اسے کیا پسند سب بھی معلوم ہے۔ مجھے ایک صاحب بولے حضرت بنگلور سے لے کر آئے تو یہ گیہوں یہ جوار لے کر آؤ کو حضرت پٹانے کے دانے لے کر آؤ، کبوتراں کو بہت پسند۔ اب میں بھی لے کر جاتا کبھی، خالی لے کو جانا ڈالنا ہوگا اتات، اس میں بھی عقیدے جوڑتے۔ من نے پوچھا ایک آدمی حضرت دانے کئی کو ڈالتے سو؟ حضرت کھانے۔ اب کبوتر وہاں کا کھاتے وقت دیکھتا کہ میڈ ان انڈیا بول کو ڈالتے کئی کو کھانے۔ حرم کا کبوتر ہے، مکے کا کبوتر ہے، مدینے کا کبوتر ہے، نسبت بڑی ہے۔ وہاں کے ذرے کی جب نسبت بڑھ جاتی ہے تو کبوتر کا کیا کہنا۔ اور قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں کا جو کبوتر ہے وہ ایک ہی خاندان کے کبوتر ہیں، جتنے کبوتر ہیں مکے اور مدینے میں جتنے کبوتر ہیں ایک ہی خاندان کے کبوتر ہیں، دوسرے کسی خاندان کا کبوتر وہ رہتا بھی نہیں، آتا بھی نہیں، اگر آ بھی جاتا ہے ہماری طرح واپس ہو جاتا ہے۔ اچھا وہ کون سا خاندان کا کبوتر ہے؟ سید ہے کہ پٹھان ہے کہ دکنی ہے کہ لبا ہے کہ؟ ہمارے انسانوں میں خاندانہ ہے، کبوتروں میں خاندانہ نہیں۔ وہ ہے ہزاروں کبوتر ہیں مکے میں، ہزاروں کبوتر ہیں مدینے میں، وہ ایک ہی خاندان کے کبوتر ہیں۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں 13 سال تک نبوت کا کام کر کے اللہ کا حکم پا کر جب مدینے کی طرف ہجرت کیے، 3 دن غار ثور میں رہے۔ کتنے دن؟ غار ثور ایک پہاڑ ہے جس کا نام ثور، وہ پہاڑ میں ایک غار ہے اس کا نام غار ثور، ثور کا غار۔ الحمدللہ مجھے اس سے پہلے جانے کا موقع ملا، کیونکہ عمرے میں وقت بہت کم ہوتا ہے تو وہاں جانے آنے میں وقت لگ جاتا ہے، کیونکہ 5000 فٹ کا پہاڑ ہے وہ، 5000 فٹ کا پہاڑ۔ ہمیں انڈیا والے کم سے کم 2500 لیٹر دودھ تو پینا، 5000 فٹ۔ ابھی یہ دور میں گڑگے ساتھ دیتے ہیں ہمارے، چڑھ کر اتر گئے تو 2 دن تک چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں جوش دکھاتے ہیں نوجوان، حضرت تمہیں لے کو جانا، حضرت تمہیں لے کو جانا، حضرت لے کو جانا، خالی طواف کر دل کو آگے کے بعد جب تک اٹھاتے نہیں اٹھتا نہیں۔ یہاں جو جوش دکھاتے ہیں دیکھو، واہ 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 واہ، وہاں کے صحابہ کرام جو آرام کر لے کو ہی نا، انہوں ڈر جاتے ہیں، کہا ہمارے سے زیادہ عبادت انہیں کر ڈالتا کی بول کر۔ لیکن ایک طواف، ایک صحیح، ایک عمرے کے بعد ہماری پوری طاقت جواب دے دیتی ہے۔ جانا ہے ان مقامات میں تو پوری فرصت کے ساتھ جانا، پورے اطمینان کے ساتھ جانا۔ ابھی میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں،
مسابت اور امنا پر بات کر رہا ہوں. دانے پر بات آ گئی. کئی مختلف پہاڑے ہیں وہاں پر. یہاں بھی ہی نہیں دادا پہاڑ، نانا پہاڑ، چچا پہاڑ، لیکن یہاں کے پہاڑوں میں وہاں کے پہاڑوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں کے جتنے پہاڑ ہیں صرف پہاڑ ہیں، لیکن یہاں کے پہاڑوں کی عظمتیں جھوٹی ہیں. وہاں جتنے پہاڑ ہیں سب پہاڑ ہیں، لیکن وہاں کی عظمتیں سچی ہیں. کسی پہاڑ میں کوئی شرک نہیں. وہاں کی حکومت شرک اور بدعت سے روکتی ہے. پھر بھی یہاں سے جانے والے لوگ زبردستی وہاں شرک میں مبتلا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ تو یہاں کی عادت پڑ کو ہے نا، کسے دیکھے اسے بوسہ دینے کی، کسے دیکھے اس کے سامنے جھکنے کی. کئی مرتبہ میں نے کہہ دیا، شاید یہ بات بول کر کافی عرصہ ہو گیا، آپ بھول گئے ہوں گے، میں نہیں بھولا. جدہ میں سرکلوں میں الگ الگ ڈیزائن کی کوئی چیز بنا کر رکھتے ہیں. یہاں بھی سرکلہ میں کہتی ہوئی ایک ڈیزائن کی چیز بناتے نہیں، فلائٹ بناتے، راکٹ بناتے، توپ بناتے، سرکل میں گاڑیاں کی پھرنے کی شکل میں. وہاں جدہ کی ایک سرکل میں ایک زبردست بڑی سائیکل بنائے. اب یہ ہندوستان والے، پاکستان والے، افغانستان والے ادھر نے وہ سائیکل دیکھ لے کو کھڑ گئے. کون کی پوچھا یہ کس کی سائیکل اتنی بڑی ہے نا، بول کو انہیں مذاق سے بول ڈالے آدم علیہ السلام کی. بول کو یہ کب کی بات بول رہا ہوں؟ 2007-8 کی بات بول رہا ہوں. کون کی دوستہ بات کرے تو یہ کس کی بھی سائیکل اتنی بڑی؟ آدم علیہ السلام کی سائیکل بول ڈالے. آپ پورا مجمع بات سے بات پھیلی، بات سے بات پھیلی، بات سے بات پھیلی. آدم علیہ السلام کی سائیکل جدہ میں ہے، آدم علیہ السلام کی سائیکل جدہ میں ہے. اب لوگ مکہ مدینہ جا کو خالی آدم علیہ السلام کی سائیکل دیکھنے جاتے تھے جدہ کو. اب جا کو دیکھ لیے تو دیکھ لیے ہو، لیکن دیکھے نہیں. وہ سائیکل کے سامنے کھڑ کو دعا کر رہے ہیں، اللہ بیٹا دے، بیٹی دے. اب آگے پولیس والے پریشان، یہ کیا رہے سائیکل کے سامنے ہی لگا دعا کر رہی تھا. اب وہ پولیس والے ہاں تحقیق کرے تو اسے تب تحقیق کا نتیجہ ملا تو ان لوگوں نے وہ سائیکل ہی توڑ ڈالے. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. وہاں بھی جا کر لوگ شرک میں مبتلا، وہاں بھی جا کر لوگ بدعات میں مبتلا. اللہ اکبر کبیرہ. پہاڑ ہوتے ہیں. یہاں کے پہاڑوں میں کوئی بزرگ بیٹھ کر چلے گئے، ان پہاڑوں کا کیا حال بنا رکھا ہے. یہ بزرگ جس کی قیادت میں بنتا ہے، یہاں کا ولی جس کے راستے پر چل کر بنتا ہے، وہ پیغمبر اپنی زندگی کے کچھ ایام جن پہاڑوں پر گزارے ہیں، ان پہاڑوں سے زیادہ مقدس کوئی پہاڑ ہو سکتے ہیں؟ بتائیے. دنیا کا کوئی غوث ہو، خطب ہو، ابدال ہو، ولی ہو، جس کے ہاتھ میں نبی کا دامن نہ ہو، کیا وہ ولی بن سکتا ہے؟ ولایت ڈبٹوں کا نام نہیں، ولایت دانوں کا نام نہیں، ولایت منکے والی تسبیح کا نام نہیں، ولایت موٹے موٹے ڈنڈے اور عصے کا نام نہیں، ولایت سنت کا نام ہے. سنت ہو تو ولایت، سنت نہ ہو تو ولایت نہیں. سنت کا دامن چھوڑ کر کوئی ولی بن نہیں سکتا، اور جس ولی کی زندگی میں سنت نظر نہ آئے اور وہ ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، سمجھو کہ وہ اس وقت کا شیطان اور دجال ہے. ارے سنت چھوڑ کر ولی بننا تو دور کی بات، سنت چھوڑ کر ایک پکا مسلمان نہیں بن سکتا. صاف لکھتے ہیں فقہ، من ادعا محبت رسول اللہ، جو حضور کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وخالف سنت رسول اللہ، اور رسول کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے، فہو کذاب، وہ پکا جھوٹا ہے.
سنت کو چھوڑ کر ولی بننا تو دور کی بات، سنت کو چھوڑ کر ایک پکا مسلمان نہیں بن سکتا۔ ایمان کمزور ہوتا ہے سنتوں کو چھوڑنے سے۔ مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے سنتوں پر عمل کرو، سنتوں کو چھوڑو گے ایمان کمزور ہو جائے گا، چاہے وہ چھوٹی سنت ہو، چاہے وہ بڑی سنت ہو، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو، چاہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہو۔ حضرت مولانا یوسف جی حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو فجر کی سنت چھوڑتا ہے دن بھر کے اس کے اعمال کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایک ولی کیسے بنتا ہے؟ ہمارے نبی کی اتباع پر ولی بنتا ہے۔ پیران پیر ہو، ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، یہ سب درجات پائے کس کا دامن تھام کر؟ محمد رسول اللہ کا دامن تھام کر۔ ان کے ہاتھوں میں اگر حضور کا دامن نہ ہوتا، ان کے ہاتھوں میں سنت کا دامن نہ ہوتا، رب کعبہ کی قسم آج ہمارے زبانوں میں ابو حنیفہ کا نام کیوں ہوتا؟ امام شافعی کا نام کیوں ہوتا؟ بات کا رخ دوسری طرف بڑی گہرائی میں جا رہا۔ سنتوں کی حفاظت کرو، سنتوں کی پابندی کرو، سنتوں پر عمل کرو۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اولیاء اگر بیٹھتے ہیں کسی پہاڑ میں، اس پہاڑ کو اتنا مقدس بنا دیا جاتا ہے تو وہ ولی جس کی سنت پر عمل کر کے ولی بنا، وہ پیغمبر دو بڑے پہاڑوں میں اپنی زندگی کے کچھ ایام گزارے ہیں۔ ایک پہاڑ جبل نور جس کا نام ہے جبل نور، جو 2500 فٹ کا ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، جہاں اکثر جا کر پیغمبر دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ اور وہاں ایک غار ہے جس کا نام غار ہرا ہے، وہاں ایک سوراخ ہے، اس سوراخ سے میرے آقا اعلان نبوت سے پہلے کعبۃ اللہ کو دیکھتے تھے، کیونکہ کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ 120 رحمتیں کعبہ پہ نازل ہوتی ہے، 60 اس کعبے کا طواف کرنے والوں کے لیے، 40 اس کعبے کے اطراف نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 طواف کر کے نماز پڑھ کے اگر تھک گیا بیٹھے بیٹھے کعبۃ اللہ کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ صرف دیکھنے والوں کے لیے 20 رحمتوں کا خدا نے انتظام کیا ہے۔ لیکن آج دجالی فتنے سازشیں ایسی داخل ہو گئی ہے، ایسی داخل ہو گئی ہے کہ کعبۃ اللہ کو دیکھتا نہیں بلکہ وہاں کھڑ کو یہ گھگو تو دیکھ رہے تو جوڑو کو دکھا رہا، دیکھ 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 میں کہا ہوں دیکھ۔ ایسا غصہ آتا وہاں کچھ بول بھی نہیں سکتے، کر بھی نہیں سکتے۔ کچھ بول نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، صرف کعبے کو دیکھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 20 رحمتوں کا انتظام فرمایا ہے۔ اور میرے آقا اعلان نبوت سے پہلے وہاں بیٹھ کر کعبۃ اللہ کو دیکھتے تھے۔ وہ پہاڑ آج بھی سلامت ہے، اس پہاڑ کا نام جبل نور ہے، وہ 2500 فٹ کا پہاڑ ہے، وہاں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ کبھی تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں۔ اور ایک پہاڑ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکے میں رہ کر اللہ کا حکم پا کر جب مدینہ منورہ کو جاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر، تو راستے میں ایک پہاڑ ملتا ہے، اس پہاڑ میں آقا نے 3 دن تک قیام کیا۔ یہ ہے حقیقت۔ آج کل ہمارے اسکولوں میں حکومت نے سازشوں کو داخل کر کے ان الفاظ کو بڑھا دیا کہ محمد مکے سے ڈر کر مدینے کی طرف جب بھاگتا ہے تو ایک پہاڑ میں 3 دن ٹھہرتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں، اسکولوں کے اندر یہ الفاظ پڑھائی جاتی ہے۔
اور ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کلمہ ہم اور ہمارے باپ دادا پڑھتے ہیں وہ مکے سے ڈر کر مدینے کو بھاگا. محمد کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سارا زمانہ رب کعبہ کی قسم محمد کا غلام ہے. ڈرتا تو وہ ہے جس کے پاس طاقت کم ہوتی ہے، اور میرے آقا کے پاس تو طاقت اتنی تھی جتنی دنیا کے کسی کے پاس نہیں تھی. ڈرتا تو وہ ہے جس کے پاس طاقت کم ہو. میرے آقا کو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے آقا کو مدینہ بسانا تھا، میرے آقا کو مدینہ جانا تھا، میرے آقا کو مدینے میں قیام کرنا تھا. گئے، کچھ حالات بھی تھے، حالات رہے تو حالات سے بچنا خامخواہ لکھے ہیں محدثین نے کہ آدمی حالات کو سامنے رکھ کر کام کرے. حالات اگر سازگار نہیں ہے، اس سے بچنے کی کوئی صورت ہے تو بچنا ہی عقل مندی کی بات ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے غار ثور. جو لوگ گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں، آپ یوٹیوب میں ڈال کر دیکھیں گے حقیقت نظر نہیں آئے گی. حقیقت ہرگز نظر نہیں آتی تصویر میں. ڈائریکٹ دیکھنے کی بات ہی الگ ہے، تصویر میں دیکھنے کی بات ہی الگ ہے. جو لوگ گئے ہیں تازہ تازہ وہ محسوس کر رہے ہیں. 5000 فٹ کا پہاڑ آج سے 1450 سال پہلے. اب تو لوگ چلتے 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 راستے بھی بن گئے ہیں. اس زمانے میں لوگ زیادہ وہاں چلتے نہیں تھے، راستے بھی نہیں تھے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے میرے نبی حضرت ابو بکر یہ 5000 فٹ کا پہاڑ کیسے چڑھے ہوں گے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہاں گئے، جانے کے بعد ایک مناسب جگہ نظر آئی. حضرت ابو بکر نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میں ذرا اندر صفائی کرتا ہوں، اس کے بعد آپ اور میں مل کر جائیں گے. گئے، دونوں جا کر آرام کیے. تفصیل ہے، کبھی ہجرت کا واقعہ یاد آئے تو آپ کے سامنے عرض کروں گا. امنا پر بات کر رہا ہوں، امنا مثابۃ للناس، وہ امنا پر بات کر رہا ہوں. گئے، جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر نے قیام کیا. دشمن چونکہ طاق میں تھے، وہ بھی پہاڑ تک پہنچ گئے، غار تک پہنچ گئے. اللہ بچانے کا کیسا انتظام کرتا ہے. دیکھیے کہ غار کا ایک منہ تھا، منہ جس سے یہ دو اللہ کے پیغمبر اور حضرت ابو بکر صدیق داخل ہوئے، وہ منہ تھا. وہاں پر اللہ نے ایک ایسا انتظام کیا کہ مکڑی نے فوراً جالا باندھ دیا. مکڑی نے جالا باندھ دیا اور ایک کبوتری آ کر اس کمزور جالے میں انڈے بھی دے دی. دشمن بھی آ گئے، اندر دونوں ہیں. خدا بچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، خدا مٹانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. دیکھیے ترکی میں زلزلہ آیا، کیسے کیسے واقعات آ رہے ہمارے سامنے. 3 دن گزر گئے، چھوٹے چھوٹے بچے زندہ بچ کر باہر نکل رہے ہیں. ڈیلیوری ہو رہی ہے، ماں مر گئی، پورا پریوار مر گیا. اس وقت اس ملبے میں، ٹوٹے ہوئے گھروں میں، تباہی کے ماحول میں ایک بچی جنم لیتی ہے، پورا اس کا پریوار مر جاتا ہے، لیکن بچی زندہ بچ کر باہر نکل جاتی ہے.
بچانا چاہے خدا بچا دیتے ہیں. خدا اگر بچانا نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. اب آ گئے دشمن، اندر دونوں ہیں. ابو بکر ڈر رہے ہیں. یا رسول اللہ آگے. حضور نے فرمایا ابو بکر اطمینان رکھو، ہمیں نکلے نہیں، اللہ کا حکم ہے ہم نکلے ہیں. اللہ نے ہم کو کہا ہے کہ مدینہ جاؤ، ہم مدینہ پہنچ کر رہیں گے. کوئی طاقت ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ چھوٹے سے غار میں تم اور میں صرف دونوں نہیں ہیں. ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اس وقت ہمارا اللہ بھی ہے. اب آئے دشمن، عقل بیان کرنے لگے. ارے ہوں گے دونوں اندر. اس میں سے ایک عقل مند کہنے لگا کیسا رہیں گے یہ دونوں، گھسے تو جالا ٹوٹ جاتا، انڈا گر جاتا. یہ جالے کی سلامتی اور انڈے کی سلامتی بتا رہی ہے کہ غار خالی ہے. ہاؤ دونوں نکل کر آ گئے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت جو کبوتری نے وہاں انڈے دی، اس انڈے سے جو بچے نکلے اسی کی نسل اس وقت مکے مدینے میں ہے. اسی کی نسل مکے مدینے میں ہے. ایک نتیجہ نکالتے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ، کبوتری نبی کی حفاظت کے لیے اپنی محبت کو پیش کرتی ہے، اللہ اس کی نسل کی سلامتی کا فیصلہ فرماتے ہیں. اس نبی کی سنت کی جو حفاظت کرے گا اس کی نسل بھی محفوظ رہے گی.